الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیو، بزرگو، دوستو، عزیز نوجوانو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم استغفار کی متعلق کچھ باتیں کریں گے کہ استغفار کتنا بڑا عمل ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ حضرت ہمارے یہاں قحط سالی ہو گئی ہے، یعنی کہ فصل جل گئی ہے، تو بارش کے برسنے کے لیے کوئی وظیفہ چاہیے، بارش کے برسنے کے لیے کوئی دعا چاہیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ استغفار کثرت سے کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری زمینوں پر بارشیں برسا دیں گے۔ ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت بڑی تنگ دستی ہے، کوئی وظیفہ دیجیے۔ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ استغفار کثرت سے کیا کریں۔ ایک شخص آیا، کہا حضرت رزق کی تنگی ہے، اولاد نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا استغفار کیا کریں۔ مرید نے پوچھا حضرت آپ نے تینوں شخصوں کو ایک ہی وظیفہ دیا؟ تو حضرت نے کہا کہ قرآن کہتا ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہے، آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ جو شخص کثرت استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، ایک تو ہم اس کو رزق کی کثرت بھی کریں گے، اولادوں کے ذریعے سے اس کی مدد بھی کریں گے، ان کی زمینوں پر ہم بارشیں بھی برسائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے، بغداد چلے گئے، رات ہوئی، کافی دیر ہوئی، وہ رات کو مسجد میں جانے لگے تھے تو لوگوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو مسجد میں رات کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ تو حضرت نے کہا پھر میں کہاں جاؤں گا؟ ایک نانوائی نے کہا کہ حضرت آپ میرے ساتھ چلیں۔ تو جب حضرت نانوائی کے ساتھ چلے گئے تو نانوائی آٹا گوندھ رہا اور کر رہا ہے استغفر اللہ۔ نانوائی آٹے کو پیڑے بنا رہا اور پڑھ رہا ہے استغفر اللہ۔ نانوائی تندور میں روٹیاں لگا رہا اور پڑھ رہا ہے استغفر اللہ۔ روٹی تندور سے نکال رہا اور پڑھ رہا ہے استغفر اللہ۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی تم اتنا استغفر اللہ پڑھ رہے ہو اور اتنی کثرت کر رہے ہو، اس کے پڑھنے سے کوئی آج تک فائدہ بھی ہوا یا نہیں ہوا؟ تو کہا حضرت اس استغفار کی وجہ سے آج تک میری کوئی بھی دعا رد نہیں ہوئی ہے۔ حضرت نے کہا اچھا کوئی دعا رد نہیں ہوئی ہے؟ کہا جی۔ کہا لیکن ایک دعا ابھی تک میری قبول نہیں ہوئی ہے۔ کہا وہ کون سی دعا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے، اے اللہ اس بغداد میں ایک آدمی ہے، ایک بزرگ ہے، ایک ولی ہے آپ کا، اس کے چہرے کی میں زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس کا نام میں نے سنا ہے، کیونکہ اس وقت کوئی یوٹیوب کا سسٹم نہیں تھا تو زیارت ہو جاتی فیس بک یوٹیوب کے ذریعے سے، لیکن آج تو نہیں ہے، ان دنوں تو نہیں ہوتا تھا، آج تو ہے۔ تو فرمایا حضرت ایک ولی اللہ ہے، ان کا نام ہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، وہ بہت بڑے عالم ہیں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی عنہ مسکرائے اور فرمایا تجھے مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تیری وہ دعا بھی قبول فرمائے۔ کہا حضرت وہ کیسے؟ کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ میں ہی ہوں۔ میرے بزرگوں، دوستو، استغفر اللہ کی ہم کثرت کیا کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ عورتیں برتن مانجتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، جھاڑو لگاتی ہیں گھروں میں، وہ استغفر اللہ کی کثرت کرتے رہے، اس سے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بھی انسان رہتا ہے۔ تو ہر وقت مردوں کو چاہیے کام کرتے ہاتھوں سے کام کرے تو استغفر اللہ پڑھے، اور کوئی بھی کام انسان کرتا ہے تو زبان سے استغفر اللہ کرتا رہے۔ استغفر اللہ کی کثرت کی وجہ سے انسان کے گناہ بھی ہلکے ہو جاتے ہیں اور رزق بھی ملتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد بھی آ جاتی ہے، اور یہ استغفر اللہ بہت بڑا وظیفہ ہے جو علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، نوجوانوں کو، ماؤں بہنوں کو، کہ موبائل تھوڑا دیر ہم کم چلائیں اور استغفر اللہ کی 1000 بار تسبیح کریں، 200 بار تسبیح کریں، 300 بار تسبیح کریں۔ استغفر اللہ پڑھنے کا بہت بڑا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت استغفار نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔